نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حاضرین با تمکین، آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے 1974 کی تحریک تحفظ ختم نبوت نے ہمیں کیا ثمرات دیے. بے شک بالکل. محترم سامعین، 1974 کی تحریک ختم نبوت، تحریک ختم نبوت کا ایک بہت بڑا سنگ میل اور روشن منارہ ہے. بے شک بے شک بے شک. 5 صدی کے بعد ہندوستان میں جد و جہد کرنے کے بعد اور پاکستان بن جانے کے بعد مسلسل محنت کوشش کرنے کے باوجود ہمیں وہ نتائج نہ مل سکے جو بہت پہلے مل جانے چاہیے تھے. ظالم حکمرانوں کی وجہ سے مسلمان جو مرزیت کی فیور کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، جی ان کی رکاوٹوں کی وجہ سے بالکل ایسے ہی بالکل بالکل. 1974 میں جی اللہ پاک نے کرم فرمایا جی اور شہیدان جنگ یمامہ اور شہیدان 1953 کے صدقے جی پروردگار عالم 1974 کی ختم نبوت میں ہمیں بہت بڑی کامیابی دی. بے شک اور بے شک. پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا. بے شک بے شک. بہت اچھے بہت اچھے. بالکل. میرے دوستو، قادیانی کا کافر ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی. بالکل بے شک بالکل. قادیانی قرآن و حدیث کی روح سے پہلے ہی کافر تھے، پہلے دن کے کافر تھے، بالکل 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 بالکل. اپنے جنم کے دن کے ہی کافر تھے. بے شک بے شک. لیکن ملکی قانون کے مطابق یہ کافر نہیں ہے. بالکل اسی لیے تو کافر یہاں پر اسلام کو لاگو نہیں ہونے دیتا. بالکل. کہ اسلام کو لاگو کیا جائے تو ان کے گلے کے اندر پھندے پڑ جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. بے شک. ملکی قانون کے مطابق نہیں تھا. 1907 ستمبر 1974 کو جی 4:35 پر جی پاکستان کی قومی اسمبلی نے انہیں کافر قرار دے دیا. جو قرآن و حدیث سے پہلے سے کافر تھے اب وہ ملکی قانون کے مطابق بھی کافر ٹھہر گئے. بے شک بے شک. بے شک. بہت خوب بہت خوب. بالکل. اس فیصلے کے بعد یہ سرکاری کافر ہو گئے. بالکل سرکاری کافر، بے شک. رجسٹرڈ کافر، بالکل. یعنی ایسا کافر جو اپنے آپ کو کافر نہ مانے تو وہ قابل سزا ہے. بے شک بے شک. بے شک. اور جو اس کو کافر نہ مانے، جی جو مسلمان بھی اس کو کافر نہ مانے، جی. وہ بھی قابل سزا ہے. بے شک بے بے شک. شک. بے شک. فوجداری کا مقدمہ قائم ہوتا ہے اس پر. بالکل بالکل. بالکل ان کو کافر کہنا ضروری ہے. بالکل. ملک کا وزیر اعظم جب حلف اٹھاتا ہے ان کو کافر کہتا ہے. بے شک بے شک. بے شک. ملک کا صدر جب حلف اٹھاتا ہے تو ختم نبوت کا حلف اٹھا کر ان کو کافر کہتا ہے. بے شک بے بے شک. شک. کوئی اور شک. یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. بالکل بالکل. بالکل. ٹھپا لگ گیا ان کے اوپر، ماتھے میں لکھ دیا گیا کہ یہ کافر ہے. بہت خوب بہت خوب. اب تعجب کی بات یہ ہے جی کہ ہم نے انہیں موقع دیا ہے اسمبلی کے اندر، جی. مرزا ناصر کو جی اور لاہوریوں کے صدر الدین کو، بالکل. آؤ اپنے جوابات لے کے آؤ، بالکل بالکل. بالکل بالکل. تسلی کے ساتھ بحث کرو. ہمارے علماء بھی آتے ہیں، تم بھی آتے. بالکل بالکل. لمبی چوڑی تسلی بس بحث ہوئی جی. اور اس کے بعد 100% ممبروں نے ان کو کافر قرار دیا. بہت خوب بہت اچھے. خوب بہت خوب. بہت خوب. اب ایک مزے کی بات سنیے. جی جب ہم نے ان کے عقائد پتہ چلا سب کو جی اور ان کو کافر قرار دیا جی تو عیسائی، ہندوؤں، سکھوں نے جو دوسری ہماری اقلیتیں ہیں جی جی. انہوں نے کہا کہ نہیں، جی. تمہارے مذہب کے مطابق یہ گستاخ رسول اور مرتد اور زندیق ہے، بے شک. ان کی سزا قتل ہے، بے شک. ان کو بے شک. قتل کرو. بے تم نے شک. ہماری فہرست کے اندر ان کو ڈال کر ہماری فہرست کو بھی ناپاک کر دیا. بالکل بے شک. بالکل بالکل. بالکل. ہم تو نبیوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. بے شک. یہ نبی ہر نبی کو گالی دیتا ہے. عیسائیوں نے کہا یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، بالکل. ان کی والدہ ماجدہ کو گالی دیتا ہے، بے شک. بکتا ہے. آج کا یورپ اس لیے اتنی شراب پیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی دادی اور نانیاں زناکار عورتیں تھیں. استغفر تم اللہ. ایسے شخص کو کافر کہہ رہے ہو، یہ مرتد و زندیق ہے. ہندوؤں نے کہا یہ ہمارے مذہب کو بھی گالیاں دیتا ہے. بالکل بالکل. بالکل بالکل. بالکل. کوئی شک نہیں. بالکل ایسا ہی. یہ واجب القتل ہے. اپنے مذہب کے مطابق ان سے سلوک کرو.
بے شک بے شک بے شک بالکل لہذا پہلی کامیابی تو یہ ہوئی کہ انہیں چھانٹ کے الگ کر دیا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت اچھے بہت خوب یہ ناسور تھا جی جس کو کاٹ کے الگ کر دیا. بے شک بے شک بے شک اب بات دیکھیں جی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا جی قادیانی روز اول سے کافر تھے، بالکل لیکن جب یہ فیصلہ آیا جی اور یہ قانون بن گیا جی تو اس دن، جی اس ہفتہ، جی جی اس مہینے میں جی ہزاروں قادیانی عورتوں کو طلاقیں ہوئی بے شک جو مسلمانوں کے گھروں میں رہتی تھی، بالکل 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 کیونکہ کچھ جاہل اس بات کو نہیں جانتے تھے بالکل اور کچھ سیکولر اور لبرل ایسے وہ ہی اس کی مخالفت کرتے تھے. ایسے ہی بالکل لیکن اب قانون بن گیا، مخالفت نہیں ہو سکتی. بے شک بے بے شک شک اب روڈ پہ جا رہے ہیں، جی گاڑی میں سوار ہیں، جی آپ اشارہ کاٹتے ہیں، ریڈ اشارہ ہے، جی وہ آپ سارجنٹ آپ کو پکڑ لیتا ہے، جی. آپ اس کو آگے سے کہتے ہیں میں اس قانون کو نہیں مانتا ریڈ لائٹ والوں. کیا وہ آپ کی دلیل مانے گا؟ نہیں. اس کو یہ قانون ہے ملک کا، بالکل بالکل ریڈ لائٹ کو کاٹنے والے کا جرمانہ ہوگا. بے شک بے شک تو اب یہ قانون بن گیا، اگر کوئی قادیانی کو اپنے گھر میں رکھے گا عورت کو تو قابل گرفت ہے. بالکل بالکل اور اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ واقعتاً یہ کافر ہیں، پہلے وہ کچھ دلبل یقین تھے. بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ساتھ ساتھ بچوں کی ماؤں کو طلاقیں ہوئی بہت خوب بہت خوب بہت بہت اچھے بہت اچھے اور مسلمانوں کی بیٹیاں جو قادیانیوں کے گھروں میں تھیں ان کو بھی طلاقیں ہوئیں، ادھر بھی طلاقیں ہوئیں ادھر بھی طلاقیں ہوئیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ زنا کا دھندا بند ہوا. بہت خوب بہت خوب بے شک ختم نبوت کا انعام تھا کہ مسلمانوں کو پاکیزگی اور تطہیر ملی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب بہت اچھے اور جو نجائز اولادیں پیدا ہو رہی تھیں وہ ختم ہوئی. بہت خوب بہت بہت اچھے اب اندازہ کریں کہ یہ کیا ہاتھ کر رہے تھے ہمارے ساتھ. جی. مسلمان بنے ہوئے ہیں، جی جی مسلمانوں جیسے نام ہے، سر پہ ٹوپیاں ہیں، داڑیاں ہیں، اچکلیں پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جی تبلیغ کر رہے ہیں. بالکل بالکل آپ کو حیرت ہوگی جی. اور میں نے یہ خود دیکھا. جی یہ حکومت سے کہتے تھے ہم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے بیرونی دنیا میں جانا ہے، بالکل افریقہ میں جانا ہے، یورپ میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. ہماری مدد کی جائے، ہمیں خرچہ دیا جائے سفر کا، وہاں رہنے کا، تبلیغ کا، جی. تبلیغی لٹریچر کا، قرآن پاک چھاپنے کا، جی. احادیث رسول چھاپنے کا. جی جی ہمیں فنڈ دیا جائے، کیونکہ ظفر اللہ بیٹھا تھا وزیر خارجہ اس دور میں، بالکل جی بالکل احمد محمد تھا، دیگر قادیانی جرنیل اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے. جی، جی. تو یہ حکومت سے فنڈ منظور کراتے تھے کروڑوں روپے کا ہر سال. استغفر اللہ وہ فنڈ میرا اور آپ کا ٹیکس ہوتا تھا، وہ میرے اور آپ کی جیبوں سے نکلے ہوئے پیسے ہوتے تھے. بالکل جی بالکل بالکل ہم اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیتے تھے قریب، جی بالکل اور یہ خبیث وہاں سے کروڑ ہر روپیہ نکال کے لے جاتے. استغفر اللہ اور تبلیغ کس کی کرتے کہ مرزا قادیانی نبی ہے، استغفر اللہ رسول ہے. استغفر اس کا مطلب تھا تبلیغ ارتداد کی کرتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بغاوت کی کرتے، حضور کی نبوت کے خلاف کرتے، اور پیسہ مسلمانوں کا استعمال ہوتا. استغفر اللہ سن 74 نے جی. 74 کی تحریک ختم نبوت نے ہمیں یہ پھل دیا، یہ صبر دیا کہ اس کے بعد یہ فنڈ ان کا بند ہو گیا. بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ بہت بہت اچھے خوب ماشاء وہ اللہ کہتے ہیں نا میں کیا دیا، میں بتا رہا ہوں اسی موضوع میں ہمیں دیا کیا. بہت خوب بالکل. اگلی بات، جی جب ان کو پاکستان میں کافر قرار دیا گیا جی جی اس کے بعد اسلامی ممالک نے ان کو کافر قرار دے دیا. بہت خوب بہت خوب پاکستان قیادت کرتا ہے نا اسلامی دنیا کی، بے شک بالکل، بے شک اس کا دیکھا دیکھی وہاں پر بھی ان کو کافر قرار دے دیا گیا. بہت خوب ان کی سرگرمیاں روکی گئی. بہت خوب بالکل جب پتا چلا کہ یہ ایک ارتدادی تنظیم ہے، یہ عالم اسلام کی دشمن تحریک ہے، بالکل بالکل اس پر کڑی نظر رکھی، انہوں نے بھی ان کو کافر قرار دیا. بہت خوب بہت تمام اسلامی ممالک کے اندر ان مردودوں کو کافر قرار دے دیا جو مسلمان بن کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. بے شک. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ 1974 کی ختم نبوت کی تحریک کے بعد جی سعودی عرب نے ان کو سعودی عرب میں داخلے پر پابندی لگا دی. بہت خوب بہت خوب. یہ مرتد زندیق ہے، یہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے. بے شک اور اس سے بڑی بات یہ
मुजाहिदीन खत्म नबूवत ने हरमैन शरीफैन का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, हरमैन शरीफैन की आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया कि कोई कादियानी हज या उम्रा करने के लिए सऊदीया नहीं जा सकता। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हज पर भी नहीं जा पाबंदी लगी, उम्रे पर भी पाबंदी लगी, और इसके अलावा भी कोई कादियानी यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। ये मुजाहिदीन खत्म नबूवत ने काबे की भी हिफाजत की और रौज़े रसूल की भी हिफाजत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। को पता है खत्म नबूवत के काम के सम्राट कहां तक पहुंचते। बेशक, तहरीक यहाँ चली, फायदा पूरी दुनिया के अंदर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पाबंदी लगी इन पर। इसके साथ क्या हुआ जी जी जब ये तहरीक चली, अगला पॉइंट, जी जब ये तहरीक चली जी जी तो रसायल में इस खत्म नबूवत पर मज़मून आने लगे। जी। कादियानी को अकायद, इनके नजरियात, जी। ये करना क्या चाहते हैं, इनकी अज़ाइम। जी बहुत सारी दुनिया जी जो खत्म नबूवत के मसले को नहीं समझती थी, जी जी जब रसायल के अंदर, जी जरायद के अंदर, जी। अखबारात के अंदर, जी। टीवी में, जी। रेडियो में, जी। ये हर तरफ ये आवाज उठने लगी, ये गुलगुला मचा, जी जी ये शोर मचा, ये मसला क्या है। जी, तो तकरीबन 100% कौम को पता चल गया कि कादियानी क्या है। बेशक और उसके बेशक, साथ ये भी पता चला कि अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत और नज़ाकत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सारी कौम को पता चल गया। बिल्कुल, जब यहाँ पता चला तो दूसरी दुनिया, बुहाई की दुनिया भी देख रही थी, यहाँ क्या तमाशा लगा। ऐसे ही पूरी इस्लामी दुनिया इस जी। पर लिख रही थी, जी। मकाले छप रहे थे, रोजनामों के अंदर जी कालम आ रहे जी। थे, मज़ामीन आ रहे थे, जी बिल्कुल जी टीवी पे बहसें हो रही थी, जी। रेडियो पे बहसें हो रही थी, जी। चाय खानों के अंदर बहसें हो रही थी। जी जी तो सारी इस्लामी दुनिया को पता चल गया मसला खत्म नबूवत की अहमियत और नज़ाकत क्या है। सुभान अल्लाह, जान तो थे कि खत्म नबूवत का कीदा है, जी। लेकिन इसकी अहमियत और नज़ाकत को गहराइयों से नहीं जानते थे। अगला फायदा क्या हुआ, जी तमाम गैर मुस्लिम जो पूरी दुनिया में बैठे हैं, जी 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 चाहे वो अफ्रीका के हैं, चाहे वो रशिया के हैं, जी जी उन काफरों के सामने भी ये बहस पहुंची ना जी 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 बिल्कुल जी जी कि मुसलमानों ने कहा जी कि हम ईसाइयों को कुछ नहीं कहते, हमारे वतन में रहते हैं। जी जी बिल्कुल जी हम यहूदियों को कुछ नहीं कहते, हमारे वतन में रहते हैं, जी। मुल्कों में रहते हैं। जी 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 सिखों को कुछ नहीं कहते, हिंदुओं को कुछ नहीं कहते, बुद्धिस्ट को कुछ नहीं कहते, पारसी को कुछ नहीं कहते, जी। लेकिन ये अलग किस्म का काफिर है बेशक बेशक जो अपने सवा सारे मज़हब को काफिर कहता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये आम काफिर नहीं है तुम्हारी तरह। बिल्कुल 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 उन्हें भी इनका पता चला, ये इन्होंने किसी पैगंबर को माफ नहीं किया, ऐसे ही है, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि इसने कहा मैं नूह अलैहिस्सलाम से भी अफजल हूँ, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी अफजल हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी अफजल हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और ईसाई दुनिया के अंदर भी ये पैगाम पहुंचा, ईसाई दुनिया के अंदर ये पैगाम पहुंचा कि ये हमारे नबी के बारे में और हमारी किताब के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। गर्ज के जी रुए जमीन पर रहने वाली सारी कौमों को और सारे मज़ाहब को पता चल गया जी कि ये लोग कौन हैं, बेशक। और इन्होंने नबूवत का खड़ाग और ड्रामा क्यों रचाया था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। इस तहरीक का हमें क्या फायदा हुआ। जी एक वाक़या मलाज़ा फरमाइए जरा, जी। देखिए। जी मेरा एक शागिर्द जी जी स्पेन में था, जी जी तो यूरोप में तो ये शुतर बेमहार है ना, जी बिल्कुल जी और शराब पिए हुए सुअर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल इनका असर और रसूख है जी। हुकूमतों के अंदर भी। जी बिल्कुल वो कहता मैंने इनके खिलाफ लिटरेचर तकसीम किया, जी हमारा ये लिटरेचर था, जी तो इस पर इन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोग्राम बनाया और ये मेरे खिलाफ अदालत में पहुंच गए जी कि इसने जनाब हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे बानी मजहब, हमारे पैगंबर के खिलाफ ये तौहीन की। जी जी अल्लाह की तौफीक से जी मेरे पास कुछ लिटरेचर मौजूद था। जी। मैंने अदालत में जाने से पहले जी कि इसने, ईसाई जज थी, जी, जी। इसने ईसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ कहा, जी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को जो कुछ कहा, जी और जो ईसा अलैहिस्सलाम को माँ बहन की गालियां दी, जी जी ये भी कहा कि वो बदकार थे, जी उनकी दादियां नानियां बदकार थी, जी ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, फलां काम करते थे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं बयान नहीं कर सकता वो गलास्ते क्या क्या सारी की सारी उसने बयान की। जी जी और इसने यहां तक भी लिखा
کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں استغفر اللہ. اور ان کی قبر کشمیر کے اندر جی سری نگر کے محلہ خانیار میں ہے. جی استغفر اللہ. استغفر اللہ. حالانکہ ہمارا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے. جی قرب قیامت وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. بے شک بالکل. بے شک. تو کہتا یہ میں نے سارے حوالے لے کر جی ایک دن پہلے جی میں نے اس خاتون کو بجوا دیے. جی جی کل آپ کے پاس میری پیشی ہے, میں ایک مظلوم مسلمان. جی. یہ ظالم مجھے روکتے ہیں کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کا تحفظ کیوں کرتا ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کیوں کرتا ہے. جی اگلے دن پیش ہوئے. جی جی جب باری آئی جی تو میں نے اس کی ایک اور کاپی کروائی ہوئی تھی, وہ میں نے جج صاحب کے سامنے رکھ دی. ذرا مقدمے سے پہلے اس کو ذرا دیکھ. جی جی اس نے جب اس کو پڑھا, جی اس کی آنکھوں میں سرخی آ گئی, غصے سے سرخ ہو گئی. جی جی قادیانیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی جی یہ ہے تمہارا مذہب, جی یہ ہے تمہارا دین, بے شک. یہ ہے تمہارا پیٹرن آف لائف, جی جی یہ ہے تمہارا اخلاق, جی اور یہ ہے تمہاری نفرت. جی کہتے ہو نا کہ محبت سب کے ساتھ, نفرت کسی کے ساتھ نہیں, اور تم تو پیغمبر کی ماؤں کو نہیں بخشتے. بے شک بے شک. بے شک بے شک. مرزا نے لکھا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا. استغفر اللہ. استغفر اللہ. قرآن انہیں ابن مریم کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا. نعوذ باللہ, مریم کو اس کے ساتھ تعلق تھے. اس کا نام یوسف نجار تھا. نجار اس لیے کہ وہ ترخانوں کا کام کرتا تھا. استغفر استغفر اللہ. اللہ. استغفر اللہ. یہ سارا کچھ پیش کیا. جی جی اس نے بڑی لان تان کی ان کی, جی جی اور کہا کہ immediately get out from my court. بہت خوب Get out. بہت خوب بہت اچھے بہت اچھے. بہت خوب. ان کو بکا دیا. جی جی مجھے اس نے کہا ٹھہر جاؤ. جی ریڈی روم اس نے مجھے بلایا. جی جی اس نے کہا تم بہت بڑا کام کر رہے ہو. جی جی ہمارا جو عیسائی سویا ہوا ہے, جی جی جو اس فتنے کو نہیں جانتا, جی یہ فتنہ جتنا آپ کے خلاف بھونکتا ہے اتنا ہی ہمارے خلاف بھی بھونکتا ہے. بے بے شک. شک بے شک. بالکل تم ہمارا کام بھی کر رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا تحفظ کر کے. اگر تمہیں یہ تنگ کریں جی. تو تم نے مجھے آ کے بتانا ہے, میں اس کام کو جاری رکھوں گی. بہت خوب بہت بہت خوب. بہت اچھے. انہیں بھی پتہ چل گیا جی کہ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں. جی جب ان کو کافر قرار دے دیا گیا جی تو مولانا ظفر احمد انصاری نے اس کے بعد جی جی ان کی ایک رپورٹ پیش کی جی کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ خفیہ مراسم اور بڑے خطرناک قسم کے مراسم ہیں. یہ پاکستانی افواج کے اور ہمارے حساس اداروں کے, جی جی کوٹا ایٹمی پلانٹ اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن, جی جی بالکل یہ سارے راز وہاں پر بھیجتے ہیں. بالکل ایسے ہی بالکل بالکل ایسے ہی. یہ آتے جاتے ہیں وہاں پر, بالکل. اور یہ کہہ کر انہوں نے پوری اسمبلی کو حیرت میں ڈال دیا جی کہ 600 قادیانی, اب تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, 600 جی، جی، قادیانی جی، جی. اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہیں, اوہو. اور وہ فلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں وہاں پر. بالکل بالکل. اور مرزا قادیانی کی تصویر اسرائیل کے پارلیمنٹ میں لگی ہوئی. استغفر اللہ. یہ اور اسرائیلی دونوں سگے بھائی. بالکل ایسے ہی. بالکل بالکل لہذا ان پر کڑی نظر رکھی جائے. بالکل بالکل بالکل. یہ ملک سلامتی کے خلاف ہیں. بے شک. بے شک. ان کا یاد رکھو جس پاکستان میں تم رہتے ہو, جی اس کا نظریہ علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا. بے شک بے شک. اقبال نے جہاں اس کا نقشہ دیا تھا جی. وہاں یہ بھی کہا تھا جی. قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں. وہاں اقبال نے جی ان کے دل میں جھانک کر کہا تھا جی. قادیانیت یہودیت کا چربا ہے. بے شک بے بے شک شک بے بے شک. شک. جو کچھ یہودیت ہے وہی کچھ یہ ہے. ان کا کام بھی انبیاء کی توہین کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا تھا. بے شک ایسے ہی. بے ان کا کام بھی یہی ہے. ایسے ہی. بالکل. ہاں, انہوں نے بتایا جی کہ اسرائیل کے اندر جی جی کوئی مذہبی مشن کام نہیں کر سکتا. بالکل اسرائیل کے اندر عیسائی کام نہیں کر سکتے. ایسے ہی ایسے ہی ہندو کام نہیں کرتے جو ان کے اتنے قریب ہیں. ایسے ہی. کوئی کام نہیں کر سکتا, کوئی مذہبی مشن نہیں ہے. ایسے ہی. لیکن قادیانیوں کا مذہبی مشن وہاں پر موجود ہے. بالکل ایسے ہی. بے شک. بالکل 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 وہاں کا جو مربی ہے, ان کا انچارج ہے, جی. اس کی تصویر بھی انہوں نے دکھا دی. بالکل بالکل. بالکل ایسے ہی. بے شک. اور ان کا مشن بھی دکھا دیا جی. اور حوالے بھی پیش کر دیے. جی جی اور فار مشن کتاب جی. ہے, اس کے اندر جی. ساری ان کی ڈیٹیل چھپی ہوئی. بالکل ایسے ہی. بالکل. وہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی
उसके बाद जी हुकूमत अलर्ट हुई, जी जी हुकूमत अलर्ट हुई और हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान में इन पर कड़ी निगरानी शुरू की। ज़ियाउल हक ने इनको कसीर तादाद में पकड़ के बाहर निकाला। बहुत खूब बहुत खूब बहुत आपको ये नई बात होगी, जी शोरश कश्मीरी ने लिखा है जी। अयूबी दौर के अंदर जी। पाकिस्तानी फौज की एक सूरत हाल ये थी जी। कि पाकिस्तानी फौज के कुल 14 जर्नैल थे, जी। जिनमें से 11 कादियानी थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तीन मुसलमान थे, जी उनके पीछे भी कादियानी जर्नैलों की डार बैठी हुई थी। बिल्कुल फौज इनकी झोली में गिर चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल जब जुल्फकार अली भुट्टो आया, जी जी उस वक्त क्या सूरत हाल थी जी जी कि फजाइया का हेड, जी। एयरफोर्स का इंचार्ज जी जी जफर चौधरी कादियानी था। अस्तगफिरुल्लाह। मशहूर मुरब्बी भी इनका था। बहरिया का हेड एडमिरल इसहाक था। जी ऐसे ही बिल्कुल सिर्फ जी बड़ी फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था जी। वो टिक्का खान था। वो जी। किस लेवल का मुसलमान था आप जानते हैं। जी बिल्कुल और उसके पीछे कादियानी जर्नैलों की कतार बनी हुई। ऐसे ही इतने बंदे इन्होंने फौज में भेजे जी। कि मिर्जा बशीरुद्दीन को ये खुतबा देना पड़ा जी और ये खुतबा छप गया जी इनके अखबार के अंदर जी 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 कि मैं अपनी जमात के लोगों से कहता हूं जी कि अब वो जी फौज में जाना बंद कर दें। फौज हमारी जमात के लोगों से भरी पड़ी है। अब दूसरे महकमों का भी रुख करे। हालांकि दूसरे महकमों में भी इनके बंदे घुस चुके थे। बिल्कुल 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 फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने, जी वो मुजाहिद खत्म नबूवत था, बेशक बेशक उसकी अज़मत को करोड़ों सलाम। बेशक बेशक। ये बेशक उसका इस्लामी जज्बा था। जी सरवर कौनैन से उसकी मोहब्बत थी बेशक कि उसने एयर मार्शल जफर चौधरी को जबरी रिटायर, बहुत खूब बहुत खूब बहुत हो उसने एडमिरल इसहाक को निकाला, बहुत बाकी कादियानी जर्नैलों को निकाला। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत